خلیج، خالد فتح محمد کا ناول۔ ہندوستان کی فضائی حدود سے پروازیں بند ہونے کے بعد مشرقی پاکستان جانے کے لیے ہوائی جہاز بحر ہند کے اوپر سے جا رہے تھے اور یہ ایک کافی طویل سفر تھا۔ بوئنگ 747 تقریباً بھرا ہوا تھا اور زیادہ مسافر فوجی تھے۔ ان مسافروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ ایک وہ مغربی پاکستانی جو رخصت، عارضی ڈیوٹی کے اختتام یا مستقل پوسٹنگ پر مشرقی پاکستان جا رہے تھے۔ دوسرے وہ مشرقی پاکستانی جو رخصت پر گھر جا رہے تھے اور جن کی اکثریت شاید ڈیوٹی پر واپس نہیں گئی تھی۔ اپریل 1971 میں مشرقی پاکستان میں بغاوت سی کیفیت تھی اور نوجوان افسروں کو وہاں عسکری تجربے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ ان افسروں کا ایک گروہ اسی پرواز میں تھا۔ یہ لوگ وردی میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے سفر دلچسپ بن گیا تھا۔ افضل بھی اسی گروہ میں شامل تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اونچے لہجوں اور بلند کہکہوں سے جہاز کے ساکن اور قدرے بھاری ماحول کو زندہ اور متحرک بنا دیا تھا، مگر بیشتر مسافر سنجیدہ اور پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ وہ شاید پرواز کے اختتام پر وقوع پذیر ہونے والی زندگی سے واقف تھے، یا تو وہ حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے یا انہیں مکمل تفصیل بتائی جا چکی تھی، اور وہ آنے والے دنوں کی کٹھنائیوں اور صعوبتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ افضل کھڑکی والی نشست پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مشرقی پاکستانی افسر کی نشست تھی جو افضل کو ساتھ پا کر قدرے بیزاری سے اٹھ کر کہیں اور چلا گیا۔ افضل نے ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے اوپر کنسول میں بتی جلائی اور چند ہی لمحوں بعد ایک ایئر ہوسٹس نے تھوڑا جھک کر اس طرح سوئچ آف کیا کہ افضل اس کی قمیض کے کٹاؤ کے اندر تک جھانک گیا اور اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً 20-22 برس کی ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ افضل پہلی دفعہ سفر کر رہا تھا اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ایئر ہوسٹسیں نوجوان فوجی افسروں کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتی ہیں۔ افضل نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ایک ڈرنک چاہیے۔ ایئر ہوسٹس نے بھی غور سے افضل کو دیکھا اور ہلکا سا کہا لگایا، آپ کیا لیں گے؟ بیئر، وسکی یا کوئی وائن؟ آپ کو 2 سے زیادہ ڈرنکس کی اجازت نہیں۔ افضل اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ تمام مسافر ڈرنک لے رہے ہیں۔ وہ ایک میٹھی سی ہنسی ہنسی۔ افضل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ویسے بھی اس نے گھر کی عورتوں کے علاوہ نسوانی کہے نہیں سنے تھے۔ میں وسکی لوں گا، پہلے ایک چھوٹی اور بعد میں بڑی۔ افضل نے یونٹ بار والی روٹین دہرائی۔ ایئر ہوسٹس افضل پر ایک نظر ڈال کر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد وسکی لے آئی۔ افضل 3 ڈرنکس لے چکا تو اس کا ایک جاننے والا افسر آیا۔ تم آرمرڈ کور والے ہر جگہ گردن میں سریا رکھتے ہو۔ افضل اپنے جاننے والے کی بات سے محظوظ ہوا اور ہنسنے لگا۔ اسے اپنے کہے میں ایئر ہوسٹس والی مٹھاس تو نہ لگی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کہے نے اس کے اندر کوئی گرہ کھول دی ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے کراچی آنے کے بعد خود کو ڈھاکا جانے کی تیاری کے عمل کا حصہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی ایک عجیب سے جوش کی کیفیت میں تھے، لیکن وہ اپنے اندر کوشش کے باوجود ایسا کوئی جذبہ پیدا نہ کر سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہاں مچا ہوا غدر کسی جنگ کا حصہ نہیں، اور اسے جنگ کہنے والوں کو اس کا کوئی اور نام رکھنا چاہیے۔ 2 ڈرنکس اور ایئر ہوسٹس کے کہے نے اسے اپنی سوچ کے گرداب سے باہر نکال دیا۔ افضل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں یار، تم اپنے زخم چاٹو، میں وہاں۔ اس نے راہداری کے پچھلی طرف اشارہ کیا جہاں زیادہ ساتھی ایئر ہوسٹسوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جا رہا ہوں۔ افضل نے ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بٹن دبایا تو وہی لڑکی آئی۔ پچھلی دونوں ڈرنک دینے کے لیے کوئی اور ہوسٹس آئی تھی۔ افضل کو ایسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو بلانے کے لیے پیے جانا چاہتا ہے۔
وہ جب آئی تو افضل کو لگا کہ اس کے ہونٹوں پر مخمور سی مسکراہٹ پھیل گئی ہے۔ اس مسکراہٹ کا عکس وہ اپنی آنکھوں میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ ایک اور ڈرنک، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر۔ اس نے ساتھ والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھیں۔ ہوسٹس ایک محتاط سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے گلاس لانے چلی گئی اور نیا گلاس اسے تھما کر بیٹھ گئی۔ افضل کچھ دیر کھڑکی سے باہر نیچے بادلوں کے پہاڑ دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 32,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ اس نے اچانک اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیا اور اعتماد کی بحالی کے لیے ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام؟ فاخرہ۔ افضل نے دائیں جیب پر لگی نام کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تو فاخرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اس قہقہے سے مختلف تھی اور اس ہنسی نے افضل کو ایک دفعہ پھر مطمئن سا کر دیا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ افضل نے آنکھوں سے پورے جہاز کی طرف اشارہ کیا۔ فاخرہ پھر مسکرائی۔ اس دفعہ افضل کو الجھن سی محسوس ہوئی کہ فاخرہ کی مسکراہٹ میکانیکی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا اس کا پریشان ہونا ایک بے سود رد عمل ہے، کیونکہ ایسی مسکراہٹیں اور قہقہے فاخرہ کے پیشے کا حصہ تھے۔ یہ پہلا سال ہے۔ افضل کو اس جواب سے کچھ تسلی ہوئی۔ اسے لگا شاید فاخرہ اتنی تجربہ کار نہیں کہ وہ اپنے پیشے میں صحیح طرح کھبی نہ لگتی تھی۔ وہ ایک دم مسکرانے لگا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ فاخرہ تھوڑا سا جھجکی اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شاید ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہو۔ فاخرہ پھر ہنسی، مگر اس دفعہ افضل کو کہیں میں پیشہ ورانہ بناوٹ نظر نہ آئی۔ ہم نے 2 راتیں ڈھاکہ میں قیام کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ افضل نے کوشش کی کہ اپنے چہرے پر خوشی کا عکس نہ آنے دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ضرور ملنا چاہوں گا، مگر ملاقات کہاں ہو؟ میں بندوبست کر لوں گی۔ چھاؤنی میں اٹیچمنٹ پر آئے افسروں کا پتہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں، ویسے بھی وہاں آمد و رفت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ افضل کو حیرت ہوئی کہ صرف 1 سال کے تجربے والی لڑکی اتنی پر اعتماد ہے۔ آپ کو ڈھاکہ کے حالات کی مکمل بریفنگ تو دی گئی ہوگی؟ کسی حد تک۔ بتایا گیا تھا کہ تفصیلی بریفنگ ایسٹرن کمانڈ میں دی جائے گی۔ میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، باقی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وہ خالی گلاس لے کر اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد افضل نے اپنے آپ کو تنہا اور اداس محسوس کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا یہ وسکی کا اثر تھا یا گوشت پوست کی عورت کے ساتھ پہلا رابطہ۔ فاخرہ نیا گلاس بنا کر لے آئی۔ یہ آخری ہے، اس نے بیٹھتے ہی گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ افضل کو حیرت ہوئی، وہ کیسے جان گئی کہ وہ اپنی حد کے قریب پہنچ گیا ہے۔ دراصل اس نے پہلے اتنی کبھی پی ہی نہیں تھی اور اسے پینا ختم کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے اور مشرقی پاکستان میں قیام کے دوران میں تنخواہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ وہ آتے ہوئے ایک تنخواہ پیشگی لے آیا تھا جو لاپرواہی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ضد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ افضل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ جنگ کی فلموں میں جس طرح گلیاں سنسان ہوتی ہیں اور چلنے والا اپنے ہی قدموں کی گونج سے ڈر جاتا ہے، یہی حال ڈھاکہ میں ہے۔ وہاں موت رقص کرتی نظر آتی ہے۔ مجھے یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، مگر مجھے آپ مختلف لگے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن اچھا نہیں ہو رہا۔ ہر ایک ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ افضل نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بادل کی بجائے بہت نیچے سمندر نیلے رنگ کی طرح بکھرا ہوا تھا اور اسے وہ نظارہ مسحور کن لگا۔ پہلے بادل پہاڑوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے اور اب نیچے بکھرا ہوا نیل۔ افضل نے فاخرہ کو بھی ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ایسے نظارے تو روز دیکھتی ہیں۔ اس نے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ فاخرہ کی مسکراہٹ میں اکتاہٹ تھی۔
فوج کی ملازمت لوگوں کے لیے ایک مسٹری لیے ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کو یہ مسٹری نظر آتی ہے؟ اس دفعہ افضل مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ میں اکتاہٹ نہیں تھی. وسکی نے آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر غلبہ پانا شروع کر دیا اور وہ سو گیا. جب حفاظتی بند باندھنے کا وقت آیا تو کسی نے اسے جگایا. سیٹ سیدھی کرنے کے بعد اس نے پھر کھڑکی کی طرف دیکھا. جہاز متواتر نیچے اتر رہا تھا جب اس نے مشرقی پاکستان کی پہلی جھلک دیکھی. حد نظر تک پانی پھیلا ہوا تھا اور پانی میں منتشر چھوٹی چھوٹی سی بستیاں اور درختوں کے گھنے جھنڈ تھے. اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اسے ڈھاکا دھند میں لپٹا پر اسرار سا لگا. انہیں ٹارمک ہی سے ایک ہال میں لے جا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا. ایئرپورٹ پر طیارہ شکن ہتھیار نصب تھے اور فوجی اکیلے یا ٹولیوں کی صورت میں ادھر سے ادھر عجلت میں چل پھر رہے تھے. اب وہاں کاغذات بھرنے اور خوش آمدید کہنے والے افسروں سے گپ کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا. افضل تھوڑی ہی دیر بعد اکتاہٹ کا شکار ہو گیا. اسے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ سوتا رہا تھا اور کسی نے اسے جگایا نہیں تھا. دوسرے وہ واحد آرمرڈ کور کا افسر تھا اور اس کی کسی سے شناسائی بھی نہیں تھی. وہ اکیلا کونے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا. اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ سگریٹ ختم نہ ہو جائیں. شراب نوشی اور بعد میں سو جانے کی وجہ سے اسے جہاز سے سگریٹ لینا یاد نہ رہا. اسے اچانک فاخرہ کا خیال آیا. اس نے پہلی دفعہ عورت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا. اب تک اس کے ذہن میں کتابوں اور فلموں کی ہیروئنیں تھیں. اصلی عورت اسے کافی دلچسپ اور پراسرار لگی. اس نے محسوس کیا کہ فاخرہ کے کئی موڈ تھے. وہ بات کرتے ہوئے ایک دم اجنبی سی ہو جاتی. ایسے لگتا کہ اس کے سامنے فاخرہ نہیں جذبات سے آری عورت بیٹھی ہے اور کبھی وہ اسے مانوس اور ہمدرد سی لگی. اس نے سوچا شاید عورت ایسی ہی ہوتی ہے اور اسی لیے اسے اتنا متنازع سمجھا جاتا ہے. اپنی ہوتے ہوئے بھی اپنی نہیں اور اپنی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ہے. انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کو ڈھاکہ میں چند دن گزارنے کے بعد کچھ افسروں کے ساتھ ان یونٹوں میں شامل ہونا تھا جو عملی طور پر فسادیوں کے ساتھ برسر پیکار تھے. اسے رنگ پور جانا تھا. افضل کے اندر اپنے آپ کو پرکھنے کی ایک ہلکی سی خواہش سرسراتی محسوس ہوئی. اس نے سوچا کہ ہر باشعور آدمی کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اس کی اہلیت اور اعتماد کا امتحان لیتا ہے. وہ ہال میں ایک متحرک سی ہلچل محسوس کر رہا تھا. زیادہ لوگ دشمن کو سبق سکھانے کی بات کر رہے تھے. افضل کو یہ عجیب سا لگا. اس نے سوچا یہ اپنے آپ کو آزمائے بغیر کسی کو کیا سبق سکھا سکتے ہیں.